کون سی ایسی شخصیت ہے جن کا آپ کو قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہونے میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے؟ میں نے سب سے زیادہ جو سنا ہے وہ عرفان برق صاحب، اس کے علاوہ میں نے انجینئر صاحب کو بھی کافی سنا ہے، ان کے لیکچرز وغیرہ کو بھی میں نے سنا ہے، جن کی باتیں لاجیکل بھی لگیں اور ان کی باتیں ایسی تھی کہ دل میں اترتی تھیں۔ وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب سے ملنا تھوڑا مشکل تھا، یہ تھا کہ ان کی دیت دسترس میں جلدی آ گئے۔ ان سے بھی آپ کی جلد ملاقات ہاں، ہوگی۔ تو بس یہ دو پرسنالٹیز تھیں جو میجر جو ہے میرے چینج کا باعث۔ صحابہ کا بغض اور قادیانیوں کا ایسا سہولت کار ہے، اور قادیانیوں کا ایسا سہولت کار ہے، اور قادیانیوں کا ایسا سہولت کار ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، مرزا ثانی جیسے لوگ مرزا اول کذاب کے روحانی افکاری فکری جانشین ہوتے ہیں۔ تمام بریلوی، دیوبندی، وابی، شیعہ ایسے ہو گئے ہیں، اجماع ہو گیا ہے مرزا جونیئر کے بارے میں، تمام کی ایک ہی زبان ہے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اس کا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ مرزا سینئر کے طرز عمل کے اوپر یہ تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہماری اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ صرف اس وجہ سے کیا چونکہ میں نے چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے کہ ایک قادیانی کو مسلمان کر کے پہلے بریلویوں کے پاس وہ جاتا ہے، وہاں مسلمان ہوتا ہے، پھر وہی کچھ عرصے بعد دیوبندیوں کے پاس جا کے مسلمان ہو رہا ہوتا ہے تاکہ ادھر کا چندہ ادھر سے ڈیوائیڈ کرے، ادھر کا ادھر سے سارا ہوتا ہے۔ یہ کام ہم نے کرنا نہیں ہوتا، ورنہ میں لا کے یہاں ویڈیو بنانی شروع کر دوں۔ ان کو یہی چیز اٹریکٹ کی ہے کہ جو ہمیں جھوٹے سہارے تصوف کی عبارتوں کے اوپر دیے ہوئے تھے، کوئی بندہ تو آیا جس نے صوفیاء کو بھی اور غلام احمد قادیانی دجال کو بھی دونوں کے غلط نظریات کو غلط کہا ہے۔ یہ چیز نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو میرے بھائی اب تو پڑھی لکھی دنیا ہے، اب یہ جو آپ کی بھیڑ بکری ہیں وہ تو آستہ یہ آلموسٹ ختم ہونے والی ہیں، 50 60 سال کی تو ہو چکے ہیں ان کے بھیڑ بکریاں جو ہے۔ اب تو جو آگے نوجوان نسل ہے وہ تو یوٹیوب کو دیکھتی ہے اور اپنی عقل بھی استعمال کرتی ہے، تو آپ کی اولادیں تو یہ بات نہیں قبول کریں گی، تو آپ کر لیں جس طرح وہ کہندے نے خادم رضوی صاحب، پیڑ پا کے ویکھ لو، تو پیڑ پا لے، ایسی علمی پیڑ پایا ہے، آ جاؤ تسی بھی اپنا مقدمہ رکھو، میں بھی رکھنا۔ ان باتوں کو جھگڑا بنانا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز کو پکڑنا اور پھر اس کو ہنگامہ کھڑا کرنا، میں اس میں بہت لیول تک آگے جا سکتا ہوں، لیکن میں ان اٹینڈڈ ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ بھئی اصولی باتوں کو طے کریں۔ آپ چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز پکڑیں گے تو یقین کریں پھر معاملات بہت دور تک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کوئی بندہ بچے گا نہیں، پھر میں ہر ایک چیز کا کریٹیکل انالیسس کروں گا، قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ میں ان شخصیات کے اوپر بھی بات کروں جن کے لیے میں احترام کا رشتہ رکھتا ہوں، پھر میں اس چیز کا لحاظ نہیں کروں گا، ان کو سنگل آؤٹ پھر میں اس طریقے سے کروں گا۔ لیکن چونکہ میں آلریڈی کشف الہام کے بارے میں جو میرا موقف ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا صورتحال ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے قادیانیوں کے حوالے سے کتنا ہنگامہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا تھا میرے حوالے سے کہ جی یہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ میں غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ میں دنیا پہ بسنے والے ہر اس شخص کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں جسے موت نہیں آئی۔ میرے پیغمبر نے مجھے یہی سکھایا کہ مرنے سے پہلے ترمذی کی حدیث ہے، موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے۔ تو میں تو دائی ہوں، میں ہر اس شخص کے ساتھ نرم گوشہ رکھوں گا کہ جس کے اندر تھوڑی سی دین کی تڑپ موجود ہے۔ ہاں، میں اس کے عقائد اور نظریات کے ساتھ ضرور نفرت کر سکتا ہوں، ایز اے ہیومن بینگ میں کسی کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں اب اس بات کے اوپر بحث کرنا کہ جی انجینئر صاحب کا قادیانیوں کے بارے میں کیا موقف ہے، وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، جب میں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا اب پیچھے کیا نرم گوشہ رہ گیا؟ آپ کہتے ہیں جی آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ 6 اور 7ویں گھاٹی کے درمیان ہوگا، جبکہ میرے نزدیک وہ 7ویں گھاٹی میں ہوگا۔ یار ایک اور بندہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں قادیانی میرے نزدیک جو ہے دوزخ کی پہلی گھاٹی میں ہوگا، اینڈ رزلٹ تو سیم ہے، سارے دوزخ ہی مان رہے ہیں۔ یہ جزیات ہے نا، یہ وہی ہے جی صحابہ کہف کے کتے کا رنگ جو ہے کالا تھا یا سرخ تھا، لڑتے رہو تو آ کے منگول تو انہوں چک کے پرے سٹن گے۔ بغداد کی سلطنت انہوں نے اٹھائی ہے تو اس وقت مولوی یہی ویسے کر رہے تھے نا کہ صحابہ کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، منگولا نے کہا تو ہم دسنے کہڑا رنگ سی، تہاڈا بھی رنگ 'چ بھنگ پانے ہیں، تہاڈی کتاباں نوں پہلے دجلے سٹ کے دجلہ نوں کالا کریں گے، پھر تہاڈے خون نال دجلہ نوں ریڈ کریں گے، ہن تہانوں پتہ لگ جائے بھی کالا بھی رنگ کیتا جائے تے ریڈ بھی کر دیتا جائے، سامو یہی کچھ ہوا ہے نا۔ کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں جن کو یہ کہتے ہیں وہ تاتاریوں کے ہاتھ قتل ہوئے،
یہ فرید الدین اتار ہیں جو جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء لکھی ہے، ان کو تاتاریوں نے مارا ہے. آپ ان کی کتاب کے شروع میں تعارف پڑھ لیں. 627 ہجری میں تاتاریوں نے انہیں قتل کیا ہے. کوئی نگاہ مار کے تاتاری نہیں غائب کر سکے. یہ تاتاری تو غائب ہی نہیں سن ہوندے، انج تے نہیں سن انہیں غائب ہونا. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی بڑی ازمائش. اس زمانے کا کرونا سی تاتاری سمجھ لو. جس طرح ہن کرونا نہیں قابو آ رہا ہے بزرگاں نے، تاتاری بھی نہیں کسی تے قابو آئے. وہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں پھٹ پوائی ہے. 4 سلطنتیں بن گئی، ان میں سے بھی ایک پڑپوتے نے اسلام قبول کر لیا. دوسری طرف مسلمانوں کو تھوڑی غیرت آئی اور کرتے کرتے ٹرکس میں سے ہی مسلمان ہونا شروع ہوئے. ان کے لیول کے جنگجو لوگ ہوئے. آہستہ آہستہ معاملات ڈیلیوٹ ہوئے. ادروائز 100-150 سال جو انہوں نے بزرگان دین کے ساتھ کر دیا ہے اور جو ہمارے بڑے بڑے بہادروں کے ساتھ کر دیا ہے، وہ تو تاریخ شرمندہ ہے. کوئی شے نہیں انہوں نے چھڈی. ٹھیک ہے، جو چیز سامنے آتی تھی کھا جاتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بزرگ نہیں سن چھڑ دے، کوئی مولوی نہیں سن چھڑ دے. زندہ ہے مردہ ہے، قبر پٹنی ہے نہیں پٹنی، کوئی شے نہیں سن چھوڑ دے. باقی تو سلاطین جو ہے وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے نا، یہ جگہوں کو قبضہ کرنے کے بعد ادھر کے رہنے والے سب کو قتل کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم ادھر کو کدھر ان کی اکانومی سنبھالتے پھریں گے. اس لحاظ سے آپ دعائیں دیں گوروں کو. 70-80 سال کی حکومت کر گئے، آپ کو نہری نظام اور ریلوے کی پٹری دے گئے ہیں جو آج تک چل رہی ہے. اگر یہ منگولوں کی حکومت ہوتی وہ 800 سال تک بھی حکومت کرتے، کچھ بھی نہیں تھا دینا، کیونکہ انہوں نے آپ کو مار دینا تھا. آپ کے آباء و اجداد کو خود ہی رہتے تھے. اتنی وحشی قوم تھی یہ. تو یہ مطلب بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اس طرح کے جب ایشوز آ رہے ہوتے ہیں نا، میرے اوپر کلپ کو بناتے ہیں نا، مہربانی کیا کریں میرے اوپر، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. یہ قادیانیوں کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے بڑا فتنہ کھڑا کیا اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں اس کے اوپر بولوں گا. مجھے ضرورت نہیں میرے بھائی، میں نے اپنا موقف دے دیا. اگر آپ اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تو آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس کے اوپر کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قادیانی نواز ہو گیا یا وہ شخص یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. جب میں ان کو کافر سمجھتا ہوں بات ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں اگر میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.